بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معراج کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ پھر وہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، یعنی یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے۔ آپ براق پر پھر سوار ہوئے، اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی میں قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک اور جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا۔ انہیں ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا۔ ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چیترے لٹک رہے تھے۔ وہ اونٹ اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے اور زقور درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا اگر ایک ذرہ بھی دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتے اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے ہوئے نظر آئیں گے۔
کاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ دسترخوانوں میں کچھ بہترین بھنا ہوا گوشت تھا اور کچھ سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے، بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا، وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پھر نگل رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالم کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے، پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا، یعنی انہیں ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے انتہائی دھیمی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ایک بہترین آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت گدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جاموں کے کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، ہر وہ مومن مرد اور مومن عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، اور نہ ہی مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میں اسے بدلہ دوں گا، اور جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، میں ہی سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں، مومن کی نجات یقینی ہے، اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ معراج کی رات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کا حال یہ دکھایا گیا۔ آپ وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میری زنجیر اور بیڑیاں اور آگ، میرے شعلے گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان اور بڑھ گئے ہیں، میری گہرائی اور میری گہرائی کی تپش اور بڑھ گئی ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بد نیت، بدمعاش، خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالاعضیٰ ابن بطن جیسی تھی۔ یہ عبدالاعضیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم سے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے۔ جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ تو آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا،
یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا جس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا ایک کنارہ چھپ جائے۔ اس میں رنگا رنگ موتی اور یاقوت گر رہے تھے، ان کا شمار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جبریل علیہ السلام وہیں رہ گئے۔ بدلی کے بدلے سیڑھی سے اٹھانے کا بھی ذکر آیا ہے۔ وہاں آپ نے لوہے محفوظ لکھنے والے قلموں کی آوازیں سنی، یہ تقدیر کے قلم تھے، فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، سونے کے تخت تک پہنچ گیا، اس پر ریشم کا ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبریل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک انبیاء کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے، تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشورہ کر کے کم کروا دی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد کم کر کے 5 کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، ہر روز کی یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اس طرح 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے کوئی شخص نیکی کی بیعت کرے گا اور وہ نہیں کر سکے گا، میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا اور 1 نیکی پر اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کرے میں تب بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر 1 برائی کرے گا تو اس کے نتیجے میں 1 ہی برائی لکھوں گا۔ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے اور اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا، وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ غضب رہتا ہے۔ آپ نے اسے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، میں آسمان والوں کے ساتھ جس سے بھی ملا ہوں اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات بھی نہیں کی۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک کبھی ہنسا ہی نہیں، اگر یہ ہنس بھی سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ بعض لوگ معراج کو صرف خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو بھلا معراج کے واقعے کی کیا خصوصیت ہوتی؟ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے،
گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہی ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ معراج کے واقعے میں اس مسئلے پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد زمین پر واپس تشریف لائے۔ جب آپ اپنے بستر پر پہنچے تو بستر اسی طرح گرم تھا جیسا آپ چھوڑ کر گئے تھے، یعنی معراج کی رات کا یہ واقعہ عجیب اور طویل سفر ایک لمحے میں ہی پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کو روک دیا اور یہ معجزہ انتہائی تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات نماز ادا کیا کرتے تھے اور رات میں قیام بھی کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کی آمد پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ آپ نے جبریل کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی وقت اس کا نام ظہر رکھا گیا، اور عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز پڑھی گئی۔ مغرب کا وقت ہوا تو اسی طرح جبریل علیہ السلام کے آگے تھے، آپ ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدی تھے اور امام بھی تھے۔ یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اس کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس طرح 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ معراج کے واقعے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا کہنا ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں۔ اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہیں اور آسمان اسی ترتیب میں موجود ہیں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن مجید کی بعض احادیث میں آسمان کا ذکر آیا ہے، 7 آسمانوں کا ذکر ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔